بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ہم شروع سے سنتے آ رہے تھے کہ ایک دن پاکستان کی ہاں میں پوری دنیا ہاں ملائے گی۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے دوستو۔ پاکستان کی ہاں میں ہاں ملانے کی شروعات ہو چکی ہے اور یہ شروعات امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے۔ عمران خان کا پرائم منسٹر بننا اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ ہم پاکستانی قوم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک لیڈر عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے دن دکھانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ایسوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ دوستو، قرآن مجید نے قوموں کے خیر و شر کا مدار خود اس کے اپنے حالات پر رکھ دیا ہے۔ جو قوم یہ کہتی ہو کہ کیا کرے، حالات اور قسمت نے پیچھے کر دیا، وہ در حقیقت اپنی بزدلانہ کمظرفی کا اظہار کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم جیسا عمل کرتی ہے اس کے ساتھ قدرت کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ دوستو، جس ملک کا حکمران انصاف کی بات کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس حاکم کو ہمیشہ سرخرو رکھتا ہے۔ ساہیوال والی واقعہ میں اب عمران خان کو بہت جلد انصاف دلانا ہوگا، اور عمران خان نے ابھی جو ٹویٹ کی ہے کہ قطر سے واپسی کے بعد انشاءاللہ میں خود اس واقعے کو ڈیل کروں گا اور جتنی بھی لوگ ہوں گے اس کو میں عبرتناک سزا دوں گا۔ پاکستان دوستو دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کی تمام دشمن ایجنسیز کام کر رہی ہے۔ ایک ایسا ملک جو بیک وقت دنیا کی تمام ایجنسی سے لڑ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے سوا پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک کو بچانے والے اس ملک کے سرحدوں پر کڑے ایسے محافظ ہیں جو جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر دن ڈیوٹی پر جانے سے پہلے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آج تو شہادت نصیب فرمائے۔ ہمارے گمنام ہیروز جو پوری دنیا کی ایجنسیز کی خطرناک مشن کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو ریاست ان سے لا تعلق ہو جاتی ہے۔ ایسے محافظ ہو تو بلا کون سی طاقت ملک کو تباہ کر سکتی ہے؟ دوستو، یہاں میں دو باتیں بتانے لگا ہوں جو قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گلوبل تھنکرز جو فورن پالیسی کا ایک رسالہ ہے جو دنیا کے ٹاپ گلوبل تھنکرز یعنی عالمی مفکرین کے نام ہر سال منتخب کرتی ہے، ان کی لسٹ میں عمران خان کا نام شامل کر لیا گیا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، وہ 22 سال کی محنت کے بعد اپنے ہدف میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب دنیا پاکستان کے ہاں میں ہاں ملائے گی۔ دوستو، وہ دن آ گیا ہے کیونکہ امریکہ کے سینیٹر لنزے گراہم نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر امریکہ افغانستان میں طالبان سے جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ مصالحت کرے افغان طالبان سے، اور امریکہ کے لیے پرامن طریقے سے جانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کو اس طریقے سے رستہ مل جائے گا، اور جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی ان کو مل جائے گی۔ امریکہ جو پاکستان پر ہمیشہ ڈو مور کا حکم صادر کرتا تھا، زرداری نواز جیسی لیڈر ہو تو دشمن ہمیشہ ذلیل کرتا ہی رہے گا، لیکن اس بار یہ سب نہیں چلنے والا۔ اس بار پاکستان کے عوام نے ایسے لیڈر کو سلیکٹ کیا ہے جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، پوری دنیا کی طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے والا لیڈر سلیکٹ کیا ہے۔ آپ ایک بات کو سمجھ لے، بے شک لوگ کچھ بھی کہیں، عمران خان سب سے پہلے سعودی عرب، پھر دبئی، پھر ترکی، اور پھر آج قطر کے دورے پر گئے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ عمران خان صرف عرب ممالک ہی کیوں جا رہے ہیں؟ چائنا اور ملیشیا کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھ لے۔ عمران خان چاہتا تو سیدھا IMF کے پاس چلا جاتا، قرض لے کر عوام کو بیوقوف بنا کر چیزیں سستی کرتا، مہنگائی ختم کرتا، جو قرض لیا ہوتا اس کے بدلے کیا کیا شرائط منواتا وہ عوام سے چھپا لیتا، جیسے نون لیگ پیپل پارٹی شروع سے کرتی آ رہی تھی پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ لیکن نہیں، عمران خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف سے دشمن پاکستان اور اسلام کو ختم کرنے کے مشن پر لگے ہیں، اس لیے عمران خان نے اپنے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ امداد کو فی الحال سائڈ پہ رکھ لے، وہ حقیقت ہے جس کو نہ ہم ڈینائی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ڈینائی کر سکتا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ UAE کا ولی عہد 10 سال بعد پاکستان آیا، پاکستان کے اندر بے شمار انویسٹر آ گئے ہیں، سعودی عرب آئل ریفائنری لگوا رہا ہے، دنیا کی تیسری بڑی ریفائنری ہوگی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ سمجھ لے، یہ دورے ایسے نہیں پلان کیے گئے،
دشمن ہمارے مذہب کے اندر پوری طرح گھس چکا ہے. کسی کو تو اس دنیا کی تمام مسلم ممالک کو یونائٹ کرنا ہے. وہ کام اللہ پاک عمران خان سے لے رہا ہے. آرمی چیف اور عدالت عمران خان سے خوش ہے. CIA اور موساد نے پوری دنیا کے مسلم ممالک میں فساد برپا کیا ہے, اکانومی برباد کی ہے. وہ ملک پر حملہ کرتا ہے, وہاں کے ذخائر تباہ کرتے ہیں, پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں, تنظیم بنا لیتے ہیں, دہشت گردوں کی تنظیمیں وہاں پہ بنا لیتے ہیں, پھر اس ملک میں اپنے مطلب کے حکمران سلیکٹ کرتے ہیں, قرضوں وغیرہ میں اس ملک کو پھنسا کے اپنے حکم منوا لیتا ہے. سالوں سال یہی کرتے آ رہے ہیں یہ ایجنسیز. عراق, شام, افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب امریکہ پاکستان کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان سے بھیک مانگنے آئے گا. یہ بات آپ بے شک لکھ لیں. وہ آئے گا پاکستان اور عمران خان سے, قمر جاوید باجوہ سے کہے گا کہ ہماری بچی کچی عزت کا واسطہ ہماری مدد کرو, ہمیں افغانستان سے نکلنے کا راستہ دو. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے.